پولیس کے پاس سپریم کورٹ کے جج صاحب سے زیادہ اختیار ان کو ہے. کیوں کہتے ہو اس کو کہ 2 گواہ لے کر آئیں؟ پہلا جھوٹ آپ ایف آئی آر سے شروع کروانا شروع کر دیتے ہیں. اے ایس آئی کی کیا ضرورت ہے ایس پی کو پکڑے؟ رائٹ وہ تو بے گناہ کرے گا اگلے دن. ان کے پاس نالج آف لا نہیں ہے، اور ان کو جو ٹریننگ کرنے والے ہیں ان کی تو اپنی ٹریننگ ہونے والی ہے ود اور وداؤٹ شیورٹی. صرف یہ کاغذ پہ لکھوا کے کہ جب مجسٹریٹ صاحب کے پاس ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا. ہی کین ریلیز ہم آن بیل. کسی کو ماں کی بد دعا ہی لگی ہوگی کہ پنجاب پولیس نے اگر انویسٹیگیٹ کی ہو اور اس کو سزا ہو جائے. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ بہت پور ہے، اور جو اگریوڈ ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو بڑی سٹرگل کرنا پڑتی ہے. ایک تو اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، پھر وہ انصاف کے لیے جب پولیس کے پاس جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو فردر زیادتیاں ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. لوگ دل چھوڑ دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ تفتیش کیا ہے. جو تفتیشی جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے ہمارا کیس رجسٹر ہونے کے بعد، وہ تفتیشی ایکچولی کرتا کیا ہے اور تفتیش کے رموز کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آج میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر اٹارنی، مائی ویری گڈ فرینڈ اینڈ یور فیورٹ ٹو، نفیر ملک صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ تفتیش ہے کیا چیز؟ تھینک یو الماس. ونس اگین پلیئر. انویسٹیگیشن یا تفتیش، اگر میں یہ کہوں صرف لاہور کو ہی لے لیں جی اور فرض کیا لاہور میں 80 پولیس اسٹیشن ہیں اور فرض کیا لاہور میں 250 انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، رائٹ، تو ان میں سے شاید کسی ایک کو بھی اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہوگا. اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور جیسے شہر میں بھی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کو ایکچولی اس کی ڈیفینیشن تک کا نہیں پتا، اس کی جو لیگل سائیڈ ہے اس کا نہیں پتا. دیٹس سرپرائزنگ. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی یہ میرے اور آپ کے پروفیشن میں کہتے ہیں ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس. رائٹ، سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ہڈ بیتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سی بیتی ہے، لیکن یہ اس طرح سے بیتی ہے جی کہ آئی ایم ون آف دا ریسورس پرسن جو کہ آف اینڈ آن سے حالہ پولیس اکیڈمی میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. لا آف ایویڈنس اینڈ کرمنل لا از مائی ایریا آف اسپیشلائزیشن. تو میں وہاں ایز اے ریسورس پرسن ایک دفعہ میں وہاں گیا تو دیٹ واز پرہیپس دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک سو فار ایز مائی لیکچر از کنسرنڈ، کیونکہ 450 کے قریب اس ہال میں انویسٹیگیٹنگ آفیسرس تھے اور پورے پنجاب سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پتہ نہیں 30 سال سے یا 25 سال سے کتنے سال سے تفتیش کر رہے تھے. رائٹ. میں نے ان سے 2 3 4 سوال پوچھے. جی انویسٹیگیشن کسے کہتے ہیں؟ نو آنسر. اچھا، ان میں سے کوئی بندہ جواب نہیں دے سکا. ٹھیک، اگر جواب آیا تو غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے پوچھی، کسی بھی وقوع کو، جرم کو، ڈکیتی کو، قتل کو، چوری کو، ڈاکے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب آیا 2. پھر میں نے پوچھا جی گواہ کی منیمم ایج کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 18 سال. میں نے کہا جی اوکے، آپ کو کس نے بتایا؟ ہمارے سینئر نے بتایا. اچھا، قانون کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، سینئر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اینی وے، بلیم گیم الماس از آلویز اے ڈیفیٹڈ اسٹریٹجی. ویری رائٹ. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہے کیا؟ انویسٹیگیشن کا مطلب ہے شہادتوں کو اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے. کلیکشن آف ایویڈنس. رائٹ. کلیکشن آف ایویڈنس فار آن ورڈ ٹرانسمیشن ٹو دا کورٹ. ٹھیک ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں کلیکشن آف ایویڈنس کہہ رہا ہوں، تفتیش کو اکٹھا کرنا کہہ رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملزم کے خلاف ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے. اس نے کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے. اٹ میں بی فار دا اکیوزڈ، مطلب اس ایونٹ، پرٹیکولر ایونٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے، فار اور اگینسٹ نہیں. ملزم کے حق میں جاتی ہے تب بھی، ملزم کے خلاف میں جاتی ہے تب بھی. ہز جاب از اونلی کلیکشن آف ایویڈنس. سر یہاں پہ تو جو یہ انویسٹیگیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو پکڑو، چھتر چھتر مارو، ڈنڈے مارو. یہاں جو مطلب ہوتا ہے کسی، میں اکثر کراس ایگزامن میں جب پوچھتا ہوں کہ تفتیش کسے کہتے ہیں، تو جواب آتا ہے جی کہ وہ جناب جب وقوع ہو جائے تو پھر ایف آئی آر درج ہو کے پھر ملزم کو پکڑنا، ریکوری کرنی، آلہ قتل برآمد کرنا، تو یہ تفتیش ہے. تفتیش کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہی یہ ہے کلیکشن آف ایویڈنس. اور اس کے بعد یہ بات یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. یہ انکمپیٹنٹ ہے.
And that is why ratio of conviction in criminal cases इज वेरी लो, वेरी लो, Very low. एक्सट्रीम। वैसे है क्या, ठीक। अगर आपको कहा जाए कि 100 केसेस जो हैं वो दर्ज होते हैं तो उसमें कितने हैं जिनमें मेरे पास कन्विक्शन हो? स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन 10 से ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। हाँ। और किसी को माँ की बददुआ ही लगी होगी कि पंजाब पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेट की हो और उसको सजा हो। सजा हो जाए, ठीक है। ठीक। और वकुआ होता है एक वकुआ है। मतलब लाइक को मर्डर हुआ है तो किसी ने मर्डर तो किया ना, चोरी हुई तो किसी ने की, लेकिन इसके बावजूद कन्विक्शन नहीं होती। पहली बात तो ये है, बात शुरू करते हैं, फौजदारी काम शुरू होता है जी FIR से। ठीक है। अब ये FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि ज़ेर दफ़ा 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज होती है, ठीक है। अब ये FIR में इतनी लंबी कहानी डालते हैं। अब फ़र्ज़ किया मैं और आप अलमास यहाँ बैठे हैं और खुदा न खासा यहाँ फायरिंग शुरू हो जाए तो क्या होगा? हाँ। मैं यहाँ से शायद निकलने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, हमारे कैमरामैन सब उधर से निकलने की कोशिश करेंगे। दास्तान इतनी लंबी नहीं होती कि आप उसके लिए 4 सफ़े बांध दें। ठीक है, इनकी आप FIR पढ़े। हाँ। और बखिदमत जनाब SHO साहब, उसके बाद फलां जनाब 4 मुलजमान आए, मेरे भाई या मेरे कज़न को कत्ल किया। पहली गोली चली जो कि मकतूल की कनपट्टी से होती हुई छूती हुई चली गई, दूसरी बाई वक्की पे लगी, तीसरी दाई टांग को लगी, जैसे वो उधर वीडियो बना रहा। ठीक है, वो एक पंजाबी फिल्म जो है उसका सीन क्रिएट कर रहे हैं, पूरा एक सीन करके। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मैंने इंग्लैंड में ऐसी FIR भी देखी हैं, एक लाइन की FIR है कि मेरे कजन को किसी ने मर्डर कर दिया है, that's it। ये कहते हैं जनाब वहाँ के नाम भी लेकर आए, ये फलां भी लाएं, फलां भी लाएं। सो वेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR से बात जो है ना वो गलत शुरू। हम जूनियर वोकला को एजुकेट करने के लिए और जनरल पब्लिक को भी एजुकेट करने के लिए क्या ये हम बात बता सकते हैं कि जितना प्रिसाइज और मुख्तसर होंगे अपनी FIR में उतना आपके लिए वो बेहतर है? ना सिर्फ ये, ठीक है, बल्कि थाने में सबसे पहला झूठ जो है वो मुद्दई आके बोलता है। हाँ, मुलजम नहीं बोलता, या वो अपनी स्टोरी से हट के बाकी चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, पहला झूठ जो बोलना है वो मुद्दई ने बोलना है। वो सफे बनना, जहां एक मुलजम की बजाय उसने उसके पैरवी करने वाले 4 भाइयों और 4 कजन्स के भी नाम, चाचे मामे और कजन जो उनको भी डाल, सारे का सारा केस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है जिसने 10 साल पहले भी उसको गाली दी होती है वो अपना स्कोर बराबर करने के लिए उसको भी डालते हैं। साहब मुझे ये बताएं, ये जो IOs हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, कितना मुश्किल है कि इनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए, इनके लिए अच्छे बेहतर फ्रेश लोग रिक्रूट किए जाए? बिकॉज ये बुनियाद है, अगर ये बुनियाद ठीक नहीं करते, ये एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट नहीं करते और साइंटिफिक और मॉडर्न लाइंस पे नहीं करते, आपका वो बंदा जिसको ये डिवाइस इस्तेमाल कंप्यूटर नहीं करना आती, मोबाइल नहीं करना आता, वो साइंटिफिक मॉडर्न डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट कर सकता है? फुली एग्रीड। लेकिन अलमास इनको कैसे ट्रेन करेंगे? रॉ मटेरियल अच्छा ना हो तो एंड प्रोडक्ट अच्छी नहीं बना करती। तो निकाल दें सर, 400-500 बंदा निकालें, पायलट शुरू करें। वो जिन्होंने निकालना है उन्होंने निकालना है, उनका फैसला है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ नहीं हो सकता, इनमें से किसी ने लॉ किया ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अच्छा, लॉ नहीं किया हुआ, कम से कम जो 3 बेसिक किताबें हैं वो पढ़ लें, वो भी नहीं पढ़ी हुई। वो उर्दू में जो पता नहीं 50-50 रुपए की ज़ाब्ता फौजदारी और कानून शहादत ऑर्डर, वो किसी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद नहीं है। बिल्कुल, लिहाजा इनको आप रखें ना, लाहौर को बनाएं एक मॉडल स्टेशन, और जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो लॉ ग्रेजुएट्स रखें, दे उनको ग्रेड 17, दे उनकी कंपेटेबल जो होती हैं सैलरीज, और सिविल जज के मुकाबले में उनको दे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन के साथ उनको लुक आफ्टर करे इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोसिक्यूटर। होता ये है कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन गलत करके पुअर कार्ड सरकारी वकील के हाथ में पकड़ा देता है और उसे कहता है जिसके साथ प्ले करो 173 की रिपोर्ट या चालान जिसको हम आम जबान में कहते हैं। उस वक्त सरकारी वकील के हैंड टाइट हुए होते हैं, उस वक्त फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। सो कन्विक्शन रेट जो है एक तो कम होने की वजह ये है कि इनके पास नॉलेज ऑफ लॉ नहीं है, और इनको जो ट्रेनिंग करने वाले हैं उनकी तो अपनी ट्रेनिंग होने वाली है। सही बात है। जिसको डीएसपी को सजा देनी होती है, ठीक है, उसको एसडीओ लगाने की बजाय वो जैसे काला पानी भिजवाते हैं उसको सियाले में भिजवा देते हैं। सही बात कि तुम जाके पढ़ाओ, तुम्हारी तो अपनी ट्रेनिंग होने वाली है, तुमने ट्रेनिंग क्या करनी। अच्छा नफीस साहब, मुझे ये बताएं कि मैं अगर आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, माशाल्लाह आपका कोई 35-40 साल का एक्सपीरियंस, फिर इतने आपके शागिर्द पूरे पाकिस्तान में, आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन,
مجھے یہ بتائیں کہ کتنے آئیو ہیں جو جنرلی میرٹ پہ کام کرتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ میرٹ کے کام کرنے کی بجائے وہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جسٹ گیٹنگ یور اوپینین. جہاں تک لوور سٹاف کا تعلق ہے، پتہ نہیں یہ بات کہنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ بہرحال فیئر کام نہیں کر رہے، نہیں کر رہے. ٹھیک، لیکن جو پی ایس پی آفیسر وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یو آر رائٹ ایکچولی. لیکن جو نیچے والا سٹاف ہے اب وہ بہت بری حالت ہے، میزریبل ہے. وہ بہت بری حالت. اچھا، آپ نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ گواہ کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گواہ کی اہلیت کتنی، بتا دیں جو باقی لوگ جو جونیئرز آپ کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ ایجوکیٹ کر سکیں کہ گواہ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ایج کیا ہے، کس طرح ایک کریڈیبل ایویڈنس ایک بندہ جو ہے یا خاتون جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور خاتون کے ایویڈنس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. بڑا ٹچی کویسچن ہے، ویری گڈ کویسچن. الماس قانون شہادت آرڈر وچ از دا لا آف ایویڈنس ہیئر ان پاکستان، اس کا ایک آرٹیکل 3 ہے اور ایک آرٹیکل 17 ہے، 3 اور 17. وہ کہتے ہیں کہ گواہ کی منیمم کوئی ایج ہے ہی نہیں. یہ غلط العام ہے، یہ مجھے 2 منٹ دے رہے ہیں الفاظ، یہ غلط العام ہے، بالغ ہونا چاہیے. گواہ کے لیے بیسک شرط ہمارا جو پاکستانی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گواہ کی اہلیت یہ ہے، ہی شوڈ انڈرسٹینڈ دا کوسچنز پٹ ٹو ہم، ٹھیک ہے، اینڈ ہی شوڈ بی ایبل ٹو گیو دا ریشنل آنسر. یعنی کوئی بھی ایسا شخص، خواہ وہ 8 سال کا بچہ ہے، اگر وہ عدالت، میجسٹریٹ یا جج ان کے سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے اور ان کے شعوری جوابات دینے کا اہل ہے، دے سکتا ہے، تو ہی از اے کمپیٹنٹ وٹنس. اس کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے. یس، یہی بتاتا چلوں کہ اگر بچے کی گواہی قلم بند کرنی ہے تو اس میں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے پھر ایک چھوٹی سی انکوائری آپ کنڈکٹ کرنی ہے. یعنی اسے سمپل سے کویسچن پوچھنے ہیں بچے سے کہ تمہاری کیا ایج ہے، فار ایگزامپل تمہاری سالگرہ کب ہے، ٹھیک ہے، تمہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کارٹون کون سے پسند ہیں. ٹھیک ہے، وہ کویسچن لکھنے بھی ہیں اور ان کے جوابات بھی لکھنے ہیں. اس کے بعد 2 لائنوں کا سرٹیفکیٹ جج صاحب نے دینا ہے کہ آئی ہیئر بائی سرٹیفائی ہی کین انڈرسٹینڈ دی کوسچنز پٹ ٹو ہم اینڈ سو ہی از اے کمپیٹنٹ وٹنس. اور اس کے بعد اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا. یہ تو ہوگی گواہ کی عمر کی حد. یہ غلط العام ہے، اس کو تو کھرچ کر میرے جونیئر ایسوسیٹس کو ریکویسٹ ہے، ایڈوائز ہے کہ یہ نکال دیں. یہ بڑا اچھا کیا. آج تک سب لوگ یہی سمجھتے ہیں 18 سال. اب تو خواتین کے بارے میں بھی بتا دیں. بعد میں آتا ہوں. جی. اور یہ بات اپنے ان پولیس والے کو بھی، ہمارے پیٹی بھائی ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں، ٹھیک ہے، ہمارا ان کا چولی کا سامنا ہے، میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون شہادت آرڈر 20 روپے کا وہ بیئر ایکٹ ملتا ہے، وہ اردو میں بھی ہے. وہ ٹوٹل 166 آرٹیکلز ہیں. ٹوٹل پڑھنے میں 30 منٹس لگتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کام کے ساتھ آپ کی روزی، عزت، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو آدھا گھنٹہ لگا کے پڑھ ہی لیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات تو ہوگی گواہ کی. اب یہ ہے کہ کتنے گواہ، میں عورت کی گواہی کی طرف آتا ہوں، کتنے گواہوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب جب آدمی FIR درج کروانے جاتا ہے تو تفتیشی افسر صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم کم از کم 2 گواہ لے کر آؤ. ٹھیک ہے. الماس مجھے بتائیے کہ ایک اگر کمرہ ہے، ایک ہسبینڈ ہے، ایک وائف ہے، ایک بیٹا ہے، فرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہسبینڈ نے وائف کو مرڈر کر دیا، بیٹا دیکھ رہا ہے، اب وہ ایک گواہ ہے نا، تو دوسرا گواہ کہاں سے وہ لے کر آئے گا؟ کیوں کہتے ہو اس کو کہ 2 گواہ لے کر آئیں؟ بالکل ٹھیک ہے. پہلا جھوٹ آپ FIR سے شروع کروانا شروع کر دیتے ہیں. ویری رائٹ. سو کسی بھی اکرنس کو ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ فوجداری ہی بات کر رہے ہیں، ویسے سول میں بھی یہی ہے، دی ایویڈنس آف 1 man اور 1 woman از اینف. 1 man اینڈ نہیں کہہ رہا ہوں، 1 man اور 1 woman is sufficient. ٹھیک ہے. سو 1 man and 1 woman اس کو آپ 1 person کے طور پہ لے رہے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو that is sufficient. ٹھیک ہے، it is sufficient. ٹھیک ہو گیا. اینڈ کورٹ میں ایکٹ، ٹھیک ہے، اینڈ فیصلہ اس پہ. اچھا، خواتین کے بارے میں جو میں بار بار پوچھ رہا تھا، یہ غلط فہمی بھی آج دور کریں. ٹھیک ہے، وہ آدھی گواہی جو ہے اس کا ذرا مجھے بتائیں کہ کیا یہ آدھی گواہی ہے، پوری ہے یا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ عورت کی گواہی کے متعلق کہتے ہیں جی کہ آدھی گواہی ہے. جی. عورت کی گواہی آدھی گواہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. روزانہ عدالتوں میں ہم ایک عورت کو پیش کرواتے ہیں, وہ کہتی ہے جی میرا ہسبینڈ مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, مجھے ڈائیورس چاہیے, ڈائیورس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کمپلیٹ گواہی ایک تصور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گواہی ہے. تو آدھی کہاں سے ہوئی؟ ٹھیک ہے, آدھی وہ ایک بہت لمیٹڈ سکوپ ہے. ٹھیک ہے, وہ سکوپ صرف اتنا ہے کہ اگر حدود کیسز ہیں ٹھیک ہے, تو اس میں تو جو قرآن نے کہہ دیا ٹھیک, کہ جناب 4 گواہ چاہیے یا 2 گواہ چاہیے. رائٹ رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بزنس فیوچر ٹرانزیکشن اف ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ, ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی ایسی ڈیڈ کانٹریکٹ معاہدہ ہے جس کو تحریر کر دیا گیا ہے, تو اس کو جو اٹیسٹ کرنا ہے یا گواہان جو چاہیے وہ چاہیے 2 آدمی مین اور 1 آدمی اینڈ 2 ویمن, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا سکے. ٹھیک ہے, اس ایک چھوٹے سے اسپیکٹ کو چھوڑتے ہوئے all the offenses laid down in Pakistan Penal Code, Right. all the tort, all the verbal contracts, all the civil cases may be decided on the evidence of 1 man or 1 woman. تو woman کی گواہی پوری کی پوری ہوئی, کس نے کہہ دیا آدھی ہو گئی. بالکل, اور یہ تو بہت لمیٹڈ چھوٹا سا سکوپ ہے. ایک اور بات میں یہی بتانا چاہوں گا. اب ایک اور دنیا میں 2 جورسپروڈنس ہیں, جی جی, ایک اسلامک ہے اور ایک انگلش جورسپروڈنس ہے. اب ویسٹرن جورسٹ, وہ لائر اپنی کم علمی کی وجہ سے یا پریجوڈیوس مائنڈ ہونے کی وجہ سے وہ ایلیگیشن ہم پہ یہ لگاتے ہیں کہ جناب پاکستانی لاء میں یا اسلامک لاء میں سرکمسٹانشل ایویڈنس یا واقعاتی شہادت کی گنجائش نہیں ہے, اور ہم صرف ڈائریکٹ ایویڈنس چاہیے, آئی وٹنسز چاہیے. نو, اب حضرت یوسف اور زلیخا کا ذرا انسیڈنٹ ذہن میں لے کر آئے نا. ٹھیک ہے, کون سا گواہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ شرٹ آگے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو کون ملزم ہوگا, اور پیچھے سے ہوگی تو کون ہوگا. تو یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس اگر نہیں تھی تو پھر یہ کیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب نفیر بھائی ہم واپس وہ آئی او پہ آتے ہیں, وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو آج ہمارا ٹارگٹ ہے ان ٹرمز آف لرننگ پروسیس. ایکچولی اس کے سولوشنز کیا ہیں, اس کے حل کیا ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کو اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب آج یہ تہیہ کر لیں, جنہوں نے کہا تھا انصاف دوں گا کہ لاہور کی پولیس کے انویسٹیگیشن کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ بات یہ ہے کہ ہر بات عمران خان نے نہیں کرنی, وزیر اعظم نے نہیں کرنی, آئی جی صاحب نے اپنا کام بھی تو کرنا ہے نا. مجھے تو ایک ٹیلی فون آتا ہے اور میں اپنی گاڑی پکڑتا ہوں اور میں جا کے سیالہ میں لیکچر دے کے واپس آ جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں اور میرے ساتھ میرا خیال ہے کہ لاہور کا ہر سینئر لائر جو فوجداری قوانین میں جس نے پریکٹس کی ہے, ایکسپیرینس ہے, نام پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک, اب ہم نے سوسائٹی کو پے بائی بیک نہیں کرنا, فرض ہے ہمارا. ٹھیک ہے, آپ یہ اکٹھے کریں, پولیس لائن میں اکٹھے کریں, قربان لائن میں اکٹھے کریں, ہمارے کورٹ ٹائمنگز کے باہر اکٹھے کریں. ٹھیک ہے, مشاورت کریں ان سے. نہیں, میں بہت اسپیسیفک ہوں. آپ ان کی ٹریننگ ورک شاپ جو ہے نا وہ کنڈکٹ کرائیں, اور ٹریننگ ورک شاپ جو کنڈکٹ کروائیں وہ صرف پولیس آفیسر سے نہ کرائیں, وہ پریکٹسنگ لائر سے کرائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے امریکنز, ان کا کنسرن تھا کہ پاکستان میں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے, دہشت گرد جو ہیں یہ کیوں ایکوٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنا جہاز بھرا تھا پروسیکیوٹرز کا, اواری میں آ کے انہوں نے ورک شاپ کی تھی. انہوں نے مجھے اور ایک اور فوجداری لائر ہیں ہمارے بڑے سینئر جسٹس ریٹائرڈ ظاہر حسین بخاری صاحب, ہمیں انہوں نے اپروچ کیا اور مجھے جو ٹاپک دیا کہ ڈیفنس پرسپیکٹیو آپ بتائیے کہ ہاؤ یو مینیج ٹو گیٹ یور اکیوزڈ ایکوٹیڈ. ویری رائٹ. اور وہ امریکن خود بیٹھ کے کیمرے لگا کے بیٹھ کے ہمارے سامنے سرکاری وکیلوں کو بٹھا دیا, ہمارے سامنے کچھ پولیس والوں کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو ڈیفنس یا صفائی کے حوالے سے بتایا جی کہ یہ بلنڈرز آپ کرتے ہیں, اس کا ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بعد میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کالا کوٹ پہننے والے جو ہے یہ مل کے, بھئی تفتیش تمہیں نہیں کرنی آتی, لا تم نے نہیں پڑھا ہوا, کام تم نہیں کرتے ہو, انکمپیٹنٹ بھی ہو, میلافائڈی بھی ہو. کنٹینیوسلی ٹریننگ, اینڈ ٹریننگ کن لوگوں کے ساتھ, کن لوگوں سے ٹریننگ, ان جن کی کیپیبلٹی اور جن کی کمپیٹنسی وہ بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ ہو. اور ہم لوگ کچھ پیسے ویسے ان سے لینے کو تیار نہیں ہیں, ٹائم دینے کو تیار ہیں,
ان کے مطابق جہاں یہ کہتے ہیں جانے کو تیار ہیں. اب یہ لوگ اگر خود ہی بیٹھ کے آؤٹ آف باکس نہیں سوچیں گے, ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے, اور صرف ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اپنے ایس پی حضرات بھی اور ڈی آئی جی حضرات بھی اور آئی جی حضرات بھی صرف یہی کہیں گے کہ جناب یہ جو ہے یہ کنوکشن یہ اتنے بندے بری کیوں ہو گئے, ایس ایچ او ٹو رپورٹ, ڈی ایس پی ٹو رپورٹ. بھئی آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ان کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا ہے, آپ اپنی ٹریننگ بھی تو کروائیں. ضروری ہے سیالے میں ہونی ہے, وہ لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتی. پولیس کے پاس اتنا اختیار ہے, یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کہ سپریم کورٹ سے بعض معاملات میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے زیادہ اختیار ان کو ہے. اب ضمانت مجسٹریٹ صاحب نے ضمانت لینی ہے, سیشن جج صاحب نے لینی ہے, ہائی کورٹ نے لینی ہے, یا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے لینی ہے, نوٹس بھیجیں گے, تو وہ نوٹس ٹو اسٹیٹ ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح, ٹو دا پروسیکیوشن. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وہ عام طور پہ مجسٹریٹ 1 دن کا کرتا ہے, سیشن جج صاحب ہفتے 10 دن کا کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں پریکٹس یہ ہے ڈیٹ ان آفس مہینے 1.5 مہینے کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. آئی او کے پاس سیکشن 169 ضابطہ فوجداری کے تحت بالکل صحیح اتنا اختیار ہے کہ خود ہی اگر اس نے بندے کو پکڑا ہوا ہے اور ایف آئی آر درج کی ہے, ایف آئی آر درج کیا, اریسٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ضمنی 2 لائنوں کی لکھتی ہے کہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے, وہ اس کو ود اور وداؤٹ شیورٹی صرف یہ کاغذ پہ لکھوا کے کہ جب مجسٹریٹ صاحب کے پاس ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا, ہی کین ریلیز ہم آن بیل. یو آر سو رائٹ. یہ اختیار سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کیا کہ آئی او کے پاس اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی زیادہ ہیں اس پرٹیکولر حوالے کے. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ میں آڈینس کو بھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, صرف پولیس اور ایف آئی آر ہی طریقہ کار نہیں ہے فوجداری کام شروع کرنے کا. رائٹ. ٹھیک ہے, ضابطۂ فوجداری میں پاکستانی قانون میں ایک پیرلر نظام بھی ہے. فرض کیا میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے پرچہ درج کروانا ہے اور میرا ایک ملزم جو ہے نا وہ ڈی ایس پی ہے یا ایس پی ہے, آئی ول نیور ایڈوائز ہم تم ایف آئی آر درج کرواؤ, کیونکہ وہ ایف آئی آر میں درج کروا بھی لوں گا خود یا ہائی کورٹ کے جج صاحب کے حکم سے, اس اے ایس آئی کی کیا ضرورت ہے ایس پی کو پکڑے. رائٹ. وہ تو بے گناہ کرے گا اگلے دن. بالکل ٹھیک ہے. کیا کرنا چاہیے اس میں پرائیویٹ استغاثہ جس کو کمپلینٹ کہتے ہیں, سیکشن 200 سے لے کے 204-5 تک, وہ آپ سیدھا مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں جاتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں, پولیس کو بائی پاس کر دیتے ہیں. مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ پولیس کو بائی پاس کرتے ہوئے امیڈیٹلی, ایٹ ونس کا ورڈ لا میں ہے, امیڈیٹلی وہ 2 وٹنسز کی ایویڈنس یا ایک وٹنس کی ایویڈنس ریکارڈ کرے, جس کو پریلیمنری ایویڈنس یا سرسری شہادت کہتے ہیں, اور اگر وہ بظاہر جرم بنتا ہے جس کو ٹیکنیکل زبان میں ہم کہتے ہیں کہ if some cognizable offense appears to be made out, تو وہ ملزم کو بلائے گا اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ کیس شروع ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ 6 مہینے چلان بھیجنا ہو. یہ ایک فاسٹ فارورڈ وے. یہ بالکل ایسا ہے, یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک ہارٹ سرجن ہے, اس کے پاس ایک پیشنٹ آئے, 3 پیشنٹ آئے ہیں, تینوں کو ایک ہی کمپلینٹ ہے کہ مجھے یہاں پین ہو رہی ہے. وہ ایک کو چیک کر کے اس کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ تم یہ میڈیسن لو کولیسٹرول کے ساتھ, ٹھیک ہے. دوسرے کو وہ چیک کرتا ہے, اس پین اس کو بھی وہی, وہ اسے کہتا ہے تم اسٹنٹ میں ڈالوں گا, اینجیوپلاسٹی. ٹھیک. تیسرے کو بھی وہی کمپلینٹ ہے, اسے کہتا ہے تم ساتھ کے کمرے میں آپریشن تھیٹر میں لیٹ جاؤ, تمہارا ابھی بائی پاس ہوگا. ٹھیک. تو سیم از لائک اے گڈ لائر شوڈ ڈائگنوز کہ اس میں ایف آئی آر درج کروانے کی ایڈوائز دینی بھی ہے یا میں نے اس کو سیدھا میجسٹریٹ کے پاس لے کے جانا ہے, وہ بھی تو دیکھنا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, اور جو ایک اگریوڈ بندہ ان کے پاس آتا ہے اپنے مسئلے لے کے آتا ہے, ایف آئی آر درج کرواتا ہے, پھر انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ پھر وہ سفر کرتا ہے, اس کو کس طریقے سے ہم نے کریکٹ کرنا ہے. ٹریننگ کی ضرورت ہے, ہمیں اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ آئی اوز کے اوپر بیٹھے ہوئے آفیسر جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے. اچھے ٹرینرز, وکلا, ان کی سروسز ہائر کریں. اور یہ جو کیڈر ہے یہاں پہ اس وقت پولیس کا موجود, perhaps you need to replace them at once with the people who have got a legal background, legal education, اور جن کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہو, انسٹیڈ کہ آپ اپنی جیبیں بھریں. پلیز قانون سے نہ کھیلیں. تھینک یو سو مچ.